بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا تیسرا لیکچر پیج نمبر 4 سے شروع ہوگا۔ یہ جو آخری پیراگراف ہے یہاں سے ہمارا لیکچر سٹارٹ ہوگا۔ یہ منصوبہ یوں بھی پورا نہ ہو سکا کہ سر اکبر حیدری جب تک حیدرآباد کے وزیر اعظم رہے انجمن کو ریاست کی طرف سے سالانہ امداد ملتی رہی۔ سر اکبر حیدری کے بعد نواب چتاری وزیر اعظم بنے۔ ان کے عہد میں بھی ریاستی امداد بے چو و چرا جاری رہی۔ بے چو و چرا اس کے معنی ہے بغیر کسی انکار یا بہانے کے۔ بغیر کسی انکار یا بہانے کے۔ مگر جب سر مرزا اسماعیل برسر اقتدار آئے تو انہوں نے انجمن کی امداد روک دی۔ مولوی صاحب آسانی سے شکست مان لینے والے آدمی نہیں تھے۔ انہوں نے فوراً ایک کانفرنس بلائی اور سر مرزا کی اس حرکت کو متفقہ طور پر غلط قرار دیا۔ اس کے ایک اجلاس میں بھی شریک ہوا تھا۔ میں یعنی یہاں پر میں کون ہے؟ مصنف ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ ان اجلاسوں میں جو اجلاس بلایا گیا تھا تو اس میں ایک میں نے بھی شرکت کی تھی اور مولوی صاحب نے اسی اجلاس میں اعلان کیا تھا کہ میں اپنا کل اثاثہ کیا ہے؟ یعنی مال و دولت، کل سرمایہ انجمن کی نذر کرتا ہوں۔ نذر کرنا اسے تحفے میں دینا۔ اس وقت معلوم ہوا تھا کہ یہ اثاثہ 5 لاکھ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک کل ہند کانفرنس علی گڑھ میں بھی کی تھی جس میں سر راس مسعود بھی شریک ہوئے تھے۔ میں نے راس مسعود کو پہلے اور آخری بار اسی کانفرنس میں دیکھا تھا۔ بڑے قداور کے معنی کیا ہے؟ بڑے قد والے۔ دیو ہیکل کے معنی کیا ہے؟ بھاری بھرکم جسم یعنی تندرست و توانا جسم آدمی تھے مگر بدی بھوندے نہیں لگتے تھے۔ بدی بھوندے لگنا، برے نہ لگنا۔ ذہانت ان کے چہرے سے ٹپکتی تھی اور وجاہت ان کی پیشوائی کرتی تھی۔ وجاہت کے معنی ہے روب داب، پیشوائی کرنا، اس کی رہنمائی کرنا۔ ایک اجلاس ختم ہوا تو مولوی صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہال میں سے باہر آئے۔ مولوی صاحب میانہ قد کے آدمی تھے، میانہ قد کے، درمیانے قد کے، مگر راس مسعود کے پہلو میں بونے نظر آتے تھے۔ بونے نظر آنا، چھوٹے قد کے نظر آنا۔ مولوی صاحب ان سے اس طرح باتیں کر رہے تھے جیسے کوئی اپنے سے بہت چھوٹے سے باتیں کرتا ہے۔ یہی مولوی صاحب تو تھی جنہوں نے دیکھا تھا کہ سر سید اپنے پوتے راس مسعود کو بہلا کر سلانے کے لیے لوری دے رہے تھے اور وہ اس منظر کو دیکھ کر ہنستے ہوئے باہر بھاگ گئے تھے۔ گاندھی جی سے ٹکر لینے کے بعد مولوی صاحب اردو کے قائد اعظم بن گئے تھے اور بائی اردو کہلانے لگے۔ یہ صرف مولوی صاحب ہی تھے جو اردو کے لیے لڑتے بیٹھتے تھے، یعنی لڑتے جھگڑتے تھے اور اردو کے پروپیگنڈے کے لیے کسی سے ایک پیسہ طلب نہیں کرتے تھے۔ ان کی پیری طریقت سے مراد ہے یعنی وہ پیر یا بزرگ جس کے ہاتھ بیعت کی جائے۔ ٹھیک، وہ پیر یا بزرگ جس کے ہاتھ کوئی بیعت کی جائے اسے پیری طریقت کہا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان سارے ملک میں گھوم پھر کر چندہ اگایا کرتے تھے۔ چندہ اگا یہ واقعہ اسی طرح ہے کہ سر سید احمد خان علی گڑھ کالج کی تعمیر کے سلسلے میں شہر شہر جاتے تھے اور اپنے جاننے والوں سے اس کالج کی تعمیر و ترقی کے لیے چندہ جمع کرتے تھے۔ یہ سر سید کی ان تک محنت تھی کہ سر سید نے ایک مدرسے سے جس کا نام مدرسۃ العلوم تھا اس سے کام کا آغاز کیا اور اسے علی گڑھ کے درجے تک پہنچا کر دم لیا۔ ٹھیک،
مگر مولوی صاحب کہا کرتے تھے کہ کسی سے چندہ مانگتے مجھے شرم آتی ہے، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ چنانچہ سارے اخراجات مولوی صاحب اپنی پینشن سے پوری کرتے تھے۔ مولوی صاحب بڑے نفیس مزاج آدمی تھے۔ نفیس مزاج، نرم مزاج۔ عمدہ قیمتی کپڑا پہنتے تھے، شیروانی، ترکی ٹوپی اور ایک بڑا پاجامہ۔ ساری عمر کا یہی لباس رہا۔ سوٹ پہنے ہوئے نہ تو کبھی انہیں دیکھا اور نہ کوئی تصویر ہی ایسی دیکھی جس میں سوٹ پہنے ہوئے ہو۔ کھانا اچھا کھاتے تھے اور ایک ہی وقت میں کئی قسم کا ہوتا تھا۔ پھل بھی ضرور ہوتے تھے۔ ان کے مقربین میں سے ایک صاحب نے بتایا، مقربین یعنی خاص دوست، قریبی دوست، کہ ایک دفعہ